اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 7واں پارہ ہے اور سورہ مائدہ کا یہ آخری رکوع تھا جو میں نے پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان مبارک آیات کا پہلے سادہ سا مفہوم اور پھر انشاءاللہ اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ذرا تصور کرو اس عدالت اور کچہری کا کہ جس عدالت میں حشر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مالک تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس چیز کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جس کا میرا حق ہی نہیں ہے میری زبان سے وہ بات کیسے نکل سکتی ہے؟ اور اگر میں نے وہ بات کہی ہے، ان قلتہ فقد علمت، میرے مالک تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے ذہن میں ہے میرے مالک تو جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے وہ مجھے نہیں علم، میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اور حقیقت یہ ہے ہر چھپی چیز کو تو بخوبی جانتا ہے، غیب سارے کا سارا صرف تو ہی جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے انہیں صرف اتنی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا یہ پیغام ان بندوں تک پہنچاؤ، میں نے تیرے بندوں تک صرف تیرا پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس کے بندے بن جاؤ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں رہا جو کچھ میرے سامنے ہوتا رہا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب میری موت کا حکم آ گیا، قُلْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، میرے مالک تو پھر ان کا سہارا بھی تھا، آسرا بھی تھا، اور ان پر نگہبان بھی تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر انہیں سزا دے ان کے گناہوں کی تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو پھر تو طاقت بھی تیرے پاس ہے، حکمت بھی تیرے پاس ہے، اور فیصلے بھی تیرے ہیں، کوئی طاقت تیرے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سوال تھا اللہ نے کیا
اور جواب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مکمل عرض کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جواب کے جواب میں، قال اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن سچے لوگوں کی سچائی کا دن ہے اور ان سچے لوگوں کی سچائی کا اجر انہیں ملے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ سچے لوگ وہ ہیں جن کے لیے محلات اور باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو سہولتیں عطا کی جائیں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لوگوں سن لو، زمین آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کی ملکیت ہے، صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری پوری گرفت رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے گرفت سے، اس کے حکم سے بالا تر نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ۔ یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بہنوں، یہ آیات تھی سورہ مائدہ کی آخری آیات، 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کا آخری رکوع تھا، جس کا متن بھی میں نے پڑھ کے سنایا اور ترجمہ بھی اپنے انداز میں آپ کو بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات مومن کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کا ایک پیریڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، انہیں اپنے نظام سے جڑنے کے لیے ایک وقت دیا ہے۔ اب اس تصور کے بعد ایک امتحان کا دن ہے، اور وہ جو امتحان کا دن ہے جسے ہم حشر کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، قرآن مجید میں بار بار اسے ساعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، قیامت کا دن، یوم الدین بھی اسے کہا گیا ہے، فیصلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، مختلف نام اس دن کے ہیں، لیکن یہ امتحان کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ جس فرد نے اس دنیا میں رہ کر آزمائش کو آزمائش سمجھا اور اس امتحان کی تیاری کر لی، ادھر آزمائش، اس کو آزمائش سمجھا اور اس امتحان کی تیاری کی جو موت کے ساتھ ہی جس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دروازہ ہے، بندہ دروازے، دنیا کے دروازے سے ادھر کھڑا ہوا ہے، اب جو ہی موت کے دروازے سے اس نے ایک قدم آگے جانا ہے تو اس سے اگلا مرحلہ ختم ہو گیا، پچھلا مرحلہ ختم ہو گیا، اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ جو بلڈنگ میں اگلا دروازہ ہے، اس کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا، یہ دروازہ پچھلا بند ہو گیا۔ یہ دروازہ تھا دار العمل، عمل کا دروازہ تھا۔ یہ پیچھے جو علاقہ سارا تھا، اس میں اسے بتایا گیا کہ تم یہاں رہ کر عمل کرو، تیاری کرو امتحان کی۔ اب جو ہی وہ کمرہ امتحان میں داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب دروازہ بند کر کے سب سے پہلے 3 باتیں اس سے پوچھی جائیں گی۔ جو ہی دروازہ بند ہو گیا اور جس حال میں وہ بیٹھا ہے، لیٹا ہے، لیٹے ہوئے کو ایک حکم کے ساتھ اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا،
بیٹھ جاؤ گی. اب جب بیٹھ گیا ہے اس سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی، پہلی بات، من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. اب جس بندے کو رب کا معنی آتا ہو نا کہ میرا معنی میں سمجھتا ہوں کہ رب کون ہے، بتائے گا تو وہی نا جی. جس کا پتہ ہو کہ رب کیا شے ہوتی ہے، جس نے رب کے انعامات دیکھے ہوں، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیا ہو. قرآن مجید کے ایک بہت بڑے عالم علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے رب کا جو مفہوم لکھا ہے کہ لفظ رب کا معنی یہ ہے جو پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک مرحلہ وار تربیت کر کے، ضرورتیں پوری کر کے حد تمام تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں. پہلے مرحلے سے، پہلے سانس سے لے کر تکمیل کر دے، اس کو مکمل کر دے، اور اس میں جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ساری پوری کرے، اس کو رب کہتے ہیں. وہاں یہ سوال ہوگا کہ تیرا رب کون تھا؟ تو کس کو رب سمجھتا تھا؟ کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، کس نے تمہیں کھلایا پلایا، کس نے تمہیں عمر دی، کس نے تمہیں عزت دی، کس نے تمہیں رزق دیا؟ یہ تم نے بتانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ہی چیزیں ہوں گی اس سوال کے جواب میں. جو تو ایماندار بندہ ہے، جس نے بار بار یہ کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس. ان الامر کلہ للہ، اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس. اس کا یہ ایمان، اس کا یہ عمل اس کے ذہن میں بالکل پختہ ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کائنات میں بالکل خالی ہاتھ آیا. آپ جانتے ہیں ہم سب جب اس دنیا میں آئے تو بے لباس تھے، کوئی لباس کے ساتھ نہیں آیا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، سارے کے سارے بے لباس آئے، خالی ہاتھ آئے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی انسان ہونے کے ناطے وہ بھی خالی ہاتھ آئے، وہ بھی بے لباس آئے. پوری کائنات اسی کیفیت میں اس کائنات میں آئے. جب آئے تو خالی ہاتھ تھے، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اپنے جسم پر موجود نہیں تھا. اب ان حالات میں اگر یہ پتہ نہ ہو کہ میرا رب کون ہے، رب وہی ہے جو تمہیں اس کائنات میں لایا، رب وہی ہے جس نے تمہاری ماں کے سینے میں تمہارا خزانہ، غذا کا خزانہ رکھ دیا، وہ رب ہے. وہ رب ہے کہ تم بڑے ہوتے چلے گئے. خوراک کا وہ نظام جو تم لینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے تمہیں خوراک دی، اور جیسے جیسے تمہاری ضرورتیں بڑھتی چلی گئی اللہ تمہارے کباب کو مضبوط کرتا چلا گیا. پہلے تمہارے دانت نہیں تھے، وہ دانت بھی آ گئے، وہ چبانے کے لیے آئے، وہ مشکل الٹا سیدھا جو کچھ بھی جس انداز میں تمہاری ضرورتیں تھیں جس نے پوری کی اس کا نام رب ہے. تو وہاں پوچھا جائے گا من ربوں کا، ذرا بتاؤ تمہارا رب کون؟ تم کس کو رب مانتے تھے؟ دولت کو رب مانتے تھے، برادری کو رب مانتے تھے، تم ان بڑی بڑی صنعتوں کو جو تمہاری ملکیت تھی ان کو رب مانتے تھے، کس کو رب مانتے رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے نا
ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تمہیں پتہ ہے اس بندے کا جس بندے نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، وہ جو دروازہ بند ہوگا نا زندگی کا، تو اس اکیلے حال میں کوٹھڑی میں جب بندہ اکیلا لیٹا ہوا اٹھ کے بیٹھے گا، اس سے جو پہلا سوال ہوگا وہ من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اب اسے بتانا ہے، اسے بتانا ہے کہ میرا رب کون تھا، میں کس کو رب مانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب ایمان ہوگا، صاحب ایمان کی زبان سے یہ نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ کون کہے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو دنیا میں رب کو رب، اللہ کو رب نہیں مانتا تھا، اس کی زبان سے وہاں یہ لفظ نہیں نکلے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ کو رب نہیں مانا، دولت کو رب مانا ہے، صنعت کو رب مانا ہے، برادری کو رب مانا ہے، چترال کو رب مانا ہے، زمین کو، جاگیروں کو رب مانا ہے، اپنی پارٹیوں کو رب مانا ہے، اپنے بڑے بڑے تعصبات کو رب مانا ہے، اپنے اسٹیٹس کو رب مانا ہے، اس کی زبان وہاں گم ہو جائے گی، کوشش کرے گا لیکن بات نہیں نکلے گی۔ نکلے گی کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی زبان سے نکلے گا الفاظ ہے ہاتھا لا ادری، افسوس افسوس مجھے نہیں پتا، ذہن میں نہیں آ رہی بات، لا ادری، بات ذہن میں نہیں آ رہی، کہنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں رہی۔ کیوں نہیں نکل رہی؟ کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، نام مسلمانوں والا تھا، اس پر یقین نہیں تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اسلام کو تانا زنی کرتا تھا، اسلام پہ انگلیاں اٹھاتا تھا، نعوذ باللہ رب پہ شکوے کرتا تھا۔ اب وہ کیسے کہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، اب اس کے ساتھ ہی بالکل ریلیٹڈ، ساتھ قدرتی طور ملتا سوال ہے ماں دینوں کا، وہ طریقہ کار کیا تھا جس کے مطابق تم زندگی گزارتے رہے؟ ماں دینوں کا۔ اب ماں دینوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے مسجد میں نمازیں پڑھ لی تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تمہارا بندہ فوت ہو گیا تو تم نے 3 دن بعد رسمیں کل کروا دی اور تم نے کہا کہ کام مکمل ہو گیا، میں نے دین پورا کر دیا، اس کا کھاتا مکمل ہو گیا۔ تم نے اپنے کھاتے میں وہ قرآن خوانی کروائی اور مل جل کے کھا پی کے تم نے کہا کہ یہ کام پورا ہو گیا۔ میں یہ باتیں تنزیہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دکھ اور درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہم سے کل پوچھی جائے گی، قبر میں یہ سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنا۔ تم زندگی کس طرح گزار رہے تھے؟ گھر میں جاتے تھے کس طرح گزارتے تھے؟ سوتے کس طرح سے؟ اٹھتے کس طرح سے؟ بیٹھتے کس طرح سے؟ تمہارا لین دین کا طریقہ کیا تھا؟ دین کا مطلب یہ ہے۔ تمہارا بولنے کا سٹائل کیا تھا؟ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کاروبار کس طرح کر رہے تھے؟ تمہاری سوچ کیا تھی؟ مثبت تھی یا منفی تھی؟ تمہارا ظالم اور مظلوم کا آپس میں تم فرق کس طرح کرتے تھے؟ ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا تھا؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ دین کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا انگریزی میں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ کار، ضابطہ حیات۔ تو وہاں بالکل یہی سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ اب جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار ہوگا، جس نے اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی،
وہ مسجد میں بھی اللہ کا بندہ تھا، وہ دکان پر بیٹھا ہوا بھی اللہ کا بندہ تھا، تھانے اور کچہری میں کھڑا ہوا بھی اللہ کا بندہ تھا، وہ سفر کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا رہا، خوشی اور غمی میں بھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی ثابت کیا، دین کے مطابق اپنے آپ کو لے کے آیا۔ اب یہ بندہ کیا کہے گا؟ دین الاسلام، یہ جواب محمد رسول اللہ نے بتائے، اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے ہمیں بتائے۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ دین الاسلام، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے مطابق تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ دین لے کے پیش کرے، زندگی گزارنے کا طریقہ لائے گا، اللہ نے فرمایا ہم نہیں مانیں گے، ہمارے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ دیندار ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس دیندار آدمی کا جواب یہ ہوگا دین الاسلام۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ دفتر میں بیٹھ کر رشوت لیتا اور دیتا ہے، دوسروں کے حقوق مارتا ہے، اپنے حقوق اس پر مسلط کر دیتا ہے؟ ایک آدمی دکان پہ بیٹھ کر لینے اور دینے کے پیمانے اور رکھتا ہے، ظلم و زیادتی کو روا رکھتا ہے۔ ایک آدمی اپنی خوشی اور غمی میں اپنے اعتدال میں نہیں رہتا، خوشی ہوتی ہے تو اپنے خوشی میں بڑھ جاتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، اگر غمی میں ہوتا ہے تو پھر بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اب حضرات ایسا بندہ اللہ کے حضور یہ جواب نہیں دے پائے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ ہیہاتا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ذہن سے نکل گئی ہے بات، سامنے نہیں آ رہی، منہ سے نکل نہیں رہی، میں نہیں جانتا وہ طریقہ کیا تھا۔ تیسرا سوال جو اس کمرہ امتحان میں ہوگا کہ تم بتاؤ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون تھا؟ نبی کون تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ وہ بندہ جو تمہاری اصلاح کے لیے تم میں بھیجا گیا تھا اس کا نام جانتے ہو کیا تھا؟ رجل الذی بعث فیکم، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، جس بندے کو ہم نے بھیجا تھا نا پیغام دے کر تمہارے پاس، جانتے ہو کون تھا؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا؟ اب جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں مانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہی نہیں کی، جو جذباتی رنگ میں اڑتا رہا، جس نے کبھی حدیث کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا، سیرت کو پڑھنے کی تکلیف دوبارہ نہیں کی، ٹھیکے پہ لائے ہوئے افراد کے منظوم اور ان تقریروں کو سن سن کے اس نے اپنا کھاتا بنا کے اور اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے آقا، میرے قائد کیسے ہیں، وہ کس طرح سوتے اٹھتے تھے، کہ ان کی زندگی کا سٹائل کیا تھا تاکہ میں اس طرح اپنا طریقہ کار بناؤں، اس کی سوچ ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے، جس کو اس کی فکر ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں، لوگوں کو سنت کے مطابق لے کے آؤں، وہ بندہ کہے گا نبی جی محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ میرے نبی ہیں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور وہ دوسرا بندہ جو نہیں جانتا وہ اس کے الفاظ وہی ہیں، تینوں سوالوں کے جواب میں اس کا وہی الفاظ ہے ہاتھا لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں۔ حضرات، یہ پہلو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ زندگی گزاری، کتنی گزاری؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال زندگی گزاری، دروازہ کراس کیا، دروازہ بند ہو گیا۔ یہی ہے نا یہ دروازہ جو ہمارے یہ قبرستان ہے، ہم اپنے بھائی کو، ماں کو، بیٹی کو، باپ کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور آج کل تو باقاعدہ سیمنٹ کی سلیبیں لگا کر بند کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جس کو آگ نے چھوا ہے اس کو قبر کے قریب نہ لے جاؤ۔ میرے بھائیو، اس کا ذرا اہتمام کیا کرو۔ قبر کے اندر اور باہر وہ چیز استعمال نہ کرو جو آگ سے گزری ہے، جس کا تعلق آگ سے ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو قبر کے ساتھ لے۔ یہ جو سیمنٹ ہے نا، یہ بھی آگ سے بنتا ہے، یہ جو لوہا ہے نا، یہ بھی آگ سے بنتا ہے۔ ان چیزوں کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو قبر سے دور رکھیں۔ اس کی جگہ لکڑی استعمال کی جا سکتی ہے، قدرتی پتھر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو پروسیس نہ کیا گیا، قدرتی ہو۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ ایک دروازہ ہے زندگی کا، اب وہ دروازہ جب بند ہوا تو پھر آگے یہ سوال شروع ہوئے۔ اب یہ ٹیسٹ تھا پہلا جس کے 3 سوال تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ایک اگلا ٹیسٹ ہے، اس کے 5 سوال ہوں گے۔ یہ پہلا ٹیسٹ تھا، 3 سوال تھے۔ کچھ ہی دیر بعد، اب کچھ دیر کتنی ہے؟ کسی کے لیے ایسے ہوگا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی جگا دیا ہے۔ ایمان والوں کی یہی پوزیشن ہوگی، اور جن کو جوتے پڑ رہے ہوں گے، آگ میں ہوں گے، اذیت میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، ان کے لیے بھی ایک ایسی کیفیت بنے گی۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو ہی حشر کا پہلا مرحلہ ہوگا وہاں دوسرا ٹیسٹ ہوگا۔ لا تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ قبر سے اٹھنے کے فوراً بعد کوئی بندہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں 3 سوال تھے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال تھے۔ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ دوسرا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں وہ ٹیسٹ سارے بتا دیے ہیں، سوالات بتا دیے ہیں، جوابات بتا دیے ہیں، تیاری کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اس سے بڑی کو بدبختی ہے کہ سارا کچھ پتا چل جائے تو پھر بھی بندہ اسے اگنور کر کے اپنا وقت ضائع کر لے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یعنی اس کو پتا ہو کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، اس طریقے سے اس کو لکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور پھر بھی وہ سویا رہے کہ اچھا وقت آئے گا تو دیکھے جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس میں کوئی بندہ بھی قبر سے اٹھنے کے بعد، ہر فرد، ابن آدم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ابن آدم، ہر فرد، نبی بھی اور امتیں بھی، اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں جا سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ لا تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب پہلا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، بتاؤ عمر کیسے گزری؟
اب یہ جو آزمائش کی عمر ہے، تھوڑی سی عمر آزمائش کی عمر ہے، اس عمر کو اگر میں نے تعصبات میں لڑتے جھگڑتے گزار دی، کبھی میں نے دینی تعصبات میں گزار دی، فرقے بندی کے چکروں میں ایک فرقے کا جھنڈا اٹھا کر دوسرے فرقے کا جھنڈا اٹھا کر فرقہ بندی میں، مذہبی فرقہ بندی میں دین کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑا رہا، میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی۔ سیاسی جمیلوں میں پڑھ کر میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا، کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا، کبھی دوسرے ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ایک شیطانی کیفیت نے مجھے میرے لیے آسان بنا دیا، بل سبقت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے اندر کے جو نفس امارہ ہے وہ تمہارے لیے اس کو آسان بنا دیتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان کر دیتا ہے، برے لوگوں کی رائے میں رائے ملانا تمہارے لیے آسان کر دیتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سبقت لکم انفسکم امرا، میرے بھائیوں یہ وہ کیفیت ہے، تمہارا عمر ہی فیما اپنا ہو، بتاؤ نا ذرا عمر کس طرح گزاری؟ میں نے تو تھوڑی سی عمر تمہیں دی تھی، تھوڑی سی آزمائش دی تھی، اس میں کتنا پورے اترے؟ اس عمر کے ایک خاص حصے میں پھر اس کے حوالے سے الگ سوال ہوگا، جس میں بچپن اور بڑھاپے کو چھوڑ کر اسپیشل جوانی کے حوالے سے سوال ہوگا۔ وان شابہ فیما ابلاؤ، ذرا اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ نا، جب ہم نے تمہیں طاقت بھی دی، قوت بھی دی، صلاحیتیں بھی دی، وسائل بھی دیے، ان ساری چیزوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کتنی تیاری کی تھی تم نے ہماری لیے؟ ان ٹیسٹ کے لیے کتنی اس کے لیے تیاری کی؟ یہ دو سوال ہیں پہلے، وان عمری فیما افناؤ، جو عمر تم نے گزاری وہ کیسے گزاری؟ وان شابہ فیما ابلاؤ، جوانی کی آزمائش میں کتنا پورے اترے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز، وقت پیری گرگ ظالم نشوت پرہیزگار۔ نوجوانوں جوانی میں ہی توبہ اصل کام کی چیز ہے، بندے کو سرور آتا ہے توبہ کر کے، لطف آتا ہے لمبا سجدہ کر کے، لطف آتا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، جوانی میں لطف آتا ہے باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے سے، لطف آتا ہے کہ شیطانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے سے، اور یہ جوانی ہے جو وہاں آدمی پورے قد کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑا ہو کر جب حق کی بات کرتا ہے تو پھر یہ جوانی اس کے اندر سرور اور سکون اور طمانینت پیدا کر دیتی ہے، اسے سکینت عطا کرتی ہے۔ وان شابہ فیما ابلاؤ، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ وہاں مالی من این کسبت، ذرا بتاؤ نا کہ مال کیسے کمایا؟ میں نے اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ مال ہماری طرف سے آزمائش ہے تمہارے لیے، تم بتاؤ نا تو تم نے اس آزمائش کی چیز کو کس طرح حاصل کیا؟ اس کا طریقہ بھی ہم نے بتایا، حلال بھی بتایا تھا، حرام بھی تمہارے سامنے تھا، تمہارے عقل تمہیں دے دی تھی، شعور دے دیا، تم جانتے تھے، ہر مرحلے پر تمہارے ضمیر نے تمہیں بتایا کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود تم اس راستے میں چلے گئے، حلال کو چھوڑ کر تم حرام کی طرف گئے۔ وہاں مالی من این کسبت، مال کو کہاں کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال ہے کہ فیما انفقت، اس کو خرچ کیسے کیا؟ مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اس حوالے سے بڑا ہی اہم سوال ہے۔ یہ نہیں کہ مال میرا ہے تو میری مرضی سے خرچ ہوگا، نہیں، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، مال دینے والے کا ہے اور اس کی امانت ہے۔ یہ نظر نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ اس کی ہے جس نے ہمیں دی ہے، امانت ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، در حقیقت مالک ہر شے خدا است، یہ امانت چند روزہ نزد ما است، یہ تو ہمارے پاس چند روز کی امانتیں ہیں،
ان امانتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں. وہ نظر کی امانت ہو یا مال کی امانت ہو، وہ مال کی امانت ہو یا علم کی امانت ہو، علم کی امانت ہو یا عمل کی امانت ہو، جہاں جہاں ہم اللہ کے قانون سے بے پرواہی، لاپرواہی اور نافرمانی کا رویہ رکھیں گے وہ خیانت ہوگی. اور وہ خیانت جو ہے اسی کا کل جواب ہوگا کہ تم نے مال خیانت سے کمایا تھا، مال خرچ خیانت سے کیا تھا، بددیانتی سے کیا تھا، تم اس کو اپنا سمجھتے رہے، تم اپنا سمجھتے رہے اسے، حالانکہ وہ تمہارا نہیں تھا، تمہارا نہیں تھا. یہ بڑے دعوے آتے ہیں نا جی، یا یہ شاید میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری فلاں چیز میری فلاں چیز، میرا جسم. حضور نے فرمایا نہیں، نہ کسی کا مال ہے نہ کسی کا جسم ہے. یہ کہانی اسی وقت پتہ چلے گی جب اس دنیا سے یہ جا رہا ہوگا. جس طرح یہ بندہ آیا تھا خالی ہاتھ، اسی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہوگا. خالی ہاتھ آیا تھا، بے لباس آیا تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جاتے دفعہ اس کا تن ڈھانپ دیا، عزت رکھ لی ہے. کائنات کے مالک نے حکم دے دیا ہے کہ ابھی جاتے وقت اس کو ضرور اس کی تکفین کرنا، کفن ڈال کے بھیجنا تاکہ اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو یہاں سے بھیجنا. اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوگا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ ہم اکیلے میں اس سے نپٹیں گے. لیکن تم یہاں اس کا راز فاش نہ کرنا، تم یہاں سے اس کو عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کرنا، اس کی تدفین کرنا. تو میرے پیارے بھائیوں، آیات تو میں نے پڑھی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ان سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، آج یہی بات ایک حد تک مکمل ہوئی. یہ 5 سوالوں کا آخری سوال کے معنی علم ہی فیما عمل بھی، علم حاصل کتنا کیا اور اس پر عمل کتنا کیا. یہ 2 ٹیسٹوں کے بارے میں بات ہو سکی. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس سے اگلی بات اگلی دفعہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ٹیسٹوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی جنتیوں والی زندگی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے پناہ عطا فرمائے اور ظلم سے پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھو حضرت، تشریف رکھو.